ہو سکتا ہے کہ لوگ میرے اس جملے پر یہاں بیٹھے میرے بیٹے کو دیکھیں گے اور سمجھیں گے کہ اکبر الدین اویسی تیاری کر رہا ہے اپنے بعد اپنے اولاد کو لانے کے لیے۔ اللہ اس کے رسول کی قسم، نہ اکبر الدین اویسی کو خواہش تھی سیاست کی یا ایم ایل اے بننے کی، نہ اس باپ کو اس بیٹے کے لیے ایم ایل اے بنانے کی کوئی خواہش ہے۔ اللہ اس کے رسول کی قسم، میں اپنی خدمت اپنے کام میں اپنے نفس کو آنے نہیں دوں گا، اور اللہ جو میرے کام کو قبولیت کے بعد جو مجھے اجر دے گا تو میرے کام کے بیچ میں میں اپنے نفس کو اپنی اولاد کو آگے بڑھانے کی خواہش کو کبھی نہیں لاؤں گا۔ اگر آنا ہے تو اللہ لائے گا، لیکن ایک باپ تو چاہے گا کہ یہاں سے یہاں نہ آئے، وہاں سے یہاں آئے اور یہاں سے یہاں آئے۔ محنت کرو، خدمت کرو، جدوجہد کرو، قربانی دو۔ کبھی نہیں تھی۔ ایک قائد کی حیثیت سے تو کہا، لیکن ایک باپ کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں، یہ باپ نے بہت تکلیف اٹھائی ہے، بہت ستم سہا ہے، بہت ظلم سہا ہے۔ اس باپ نے گولیاں کھائی ہیں، اس باپ نے چاقوؤں کو اپنے جسم پہ لیا، اس باپ نے اپنی تعلیم کو ترک کر دی۔ یہ باپ آج بھی ایسے کروٹ نہیں لے سکتا، مڑ نہیں سکتا، تکلیف میں رہتا ہوں، کھانا نہیں کھا سکتا، دسترخوان پہ لوازمات کو دیکھ کر آنکھ سے آنسو آتے ہیں، لیکن پلٹ کے چلا جاتا ہوں۔ جیل میں رہا 40 دن۔ میں نہیں چاہتا کہ جو تکلیف میں اٹھایا میرا بیٹا اٹھائے۔ میں نہیں چاہتا باپ کی حیثیت سے، مگر یہ ہے کہ میرے اسکول، میرے اداروں کو چلانے کے لیے، تیار کرنے کے لیے آج ہم کو ضرورت ہے تو کیا کہ اگر میں مر جاؤں تو بھی میرے ادارے چلتے رہیں۔ ماہانہ میرے اسکولوں کی تنخواہ کتنی ہے معلوم؟ 57 لاکھ۔ اب تک 51 سمجھتا تھا، قریب 60 لاکھ کے قریب۔ ارے اس 60 لاکھ میں شاندار گاڑی میں پھر سکتا تھا، اس 60 لاکھ میں محل بنا کے رہ سکتا ہوں، اس 60 لاکھ میں بڑے مہنگے کپڑے پہن سکتا ہوں۔ لیکن دنیا نے دیکھا اکبر الدین اویسی نے جب شوق کیا گاڑی کا، کپڑے کا، گھڑی کا، جوتوں کا، تو دنیا نے دیکھا کہ دنیا میں بہت کم لوگ تھے جو اس شوق سے مقابلہ کر سکتے تھے۔ لیکن آج اگر میرا کچھ شوق ہے تو کیا ہے؟ کتاب، قلم، بستہ اور قلم اور علم کی طاقت کے ذریعے ایک نئے انقلاب کو پیدا کروں۔ یہ ہے